والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کیا حسن قرآنی ہے ہم سب کو بتا دیں گے کیا حسن قرآنی ہے ہم سب کو بتا دیں گے ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے کیا حسن قرآنی ہے ہم سب کو بتا دیں گے ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے ہر فرد کو اس کا ہم دیوانہ بنا دیں گے ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے یہ شمع ہدایت ہے یہ نور ہدایت ہے یہ شمع ہدایت ہے یہ نور ہدایت ہے ہر طالب قرآن کو پروانہ بنا دیں گے ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے جو دور ہیں قرآن سے محروم تمنا ہیں جو دور ہیں قرآن سے محروم تمنا ہیں قرآن سنا کر ہم نزدیک بلا لیں گے قرآن سنا کر ہم نزدیک بلا لیں گے ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے قرآن عجائب کا بے مثل خزانہ ہے قرآن عجائب کا بے مثل خزانہ ہے تاثیر کی ایک جھلکی دنیا کو دکھا دیں گے ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے
شبہات کے نقشوں کو ہر دل سے مٹا دیں گے، شبہات کے نقشوں کو ہر دل سے مٹا دیں گے، قرآن کی صداقت پر دنیا کو جھکا دیں گے، ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے، ہر فرد کو اس کا ہم دیوانہ بنا دیں گے، اور ہر طالب قرآن کو پروانہ بنا دیں گے۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ پر گفتگو سے قبل ترجمہ و تفسیر قرآن میں شرکت فرمانے والی تمام عزیزات و محترمات طالبات کو اس سفر نور و سرور، سفر علم اور سفر جنت کے آغاز پر دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آن لائن کلاس کی برکت سے اللہ پاک ہماری لائن صحیح معنوں میں درست فرما دے اور اس راستے کا ایسا مسافر بنا دے کہ دم آخر تک نہ تھکیں، نہ رکیں اور نہ جھکیں، آمین۔ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ آج گھر بیٹھے ہم کتنی اعلیٰ اور قیمتی دولت حاصل کر رہے ہیں۔ اس دین مقدس کی ایک ایک بات اور آقا علیہ السلام کی ایک ایک حدیث مبارکہ کے حصول کے لیے صحابہ اکرام نے ایک ایک ماہ کے مسلسل سفر کیے، تب جا کر وہ اپنا مقصود حاصل کر سکتے۔ اور آج ہمارے اوپر قدرت کتنی مہربان ہے کہ ہمیں سفر نہیں کرنا پڑ رہا، مشقت نہیں کرنی پڑ رہی، گھروں میں بیٹھ کر اللہ کریم ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی برسات نازل فرما رہا ہے۔ کاش کہ ہمارے بند سینے کھل جائیں، ہمارے دلوں میں وہ نور اتر آئے اور ہمیں اس کی قدر محسوس ہو جائے۔ سفر کرنا، عالم کی خدمت میں پہنچنا، یہ دین کو سمجھنے کے لیے ہماری پہلی ذمہ داری ہے، اور دین کا سمجھنا ہر اس شخص پر لازم ہے جس نے اپنے نبی کا اور اپنے رب کا کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے اسے آسان کر دیا اور ہم اس مشقت سے اور سفر سے بچ گئے۔ اب دوسری ذمہ داری بھی ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ مجلس علم جہاں بھی نصیب ہو جائے اس میں پوری توجہ سے بیٹھنا۔ یہ میں آپ کے اگلے پورے عرصے کے لیے آپ کو اصول دے رہی ہوں اور آداب پیش کر رہی ہوں، انہیں نوٹ فرما لیجئے۔ مجلس علم میں پوری توجہ سے بیٹھنا، دائیں بائیں سے بے نیاز ہو کر، الرٹ ہو کر ثواب کے حصول کے لیے بیٹھنا اور مکمل باادب رہنا ہے۔ کیسے؟ جیسا کہ انسان بارگاہ نبوی میں بیٹھا ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مقدس ہے کہ جب کسی گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا، سیکھا اور سکھایا جائے، کہ ماشاءاللہ ہماری جتنی محبات اس وقت گھروں میں بیٹھی اس مجلس میں شریک ہیں، آپ سب کے لیے یہ فخر کا کلمہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا، سیکھا اور سکھایا جائے، وہاں اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے آ کر مجلس والوں کا طواف کرتے ہیں،
اپنے مقدر پہ ناز کیجئے، اور اللہ پاک اپنی بارگاہ میں موجود فرشتوں کے سامنے ایسے لوگوں کا نام لیتا ہے۔ اگرچہ ہم اس وقت مختلف مقامات پہ بیٹھے ایک سبب سے، ایک ذریعے سے اکٹھے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں ہمارے ناموں کی فہرست حقیقت میں اکٹھی ہو جائے گی کہ ادھر فرشتے اس تقدس کی وجہ سے، اس احترام کی وجہ سے جو کام آپ کرنے بیٹھے ہیں اور جس کا آپ نے عزم کیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے ارد گرد طواف کریں گے، اور جو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے سامنے آپ کا ایک ایک نام پیش کر کے بتائے گا کہ دیکھو زمین پہ میری یہ بندیاں اس وقت میری لاریب کتاب کی محبت میں بیٹھی ہیں، اور میں نے جس دین کو ان تک بھیجا اس کو سیکھنے کے لیے پرعزم ہو گئی ہیں۔ آپ ذرا اگلی عبارت کو توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ہمارے گرد چکر لگانے والے فرشتوں کو تو بندگی کا ثواب مل رہا ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم پوری توجہ اپنے کاز، اپنے مشن اور اپنی تعلیم کی طرف نہ دے سکے، تو پھر سوچئے کہ ہماری وجہ سے زمین پہ آنے والے فرشتے تو چکر لگانے پر اللہ کی بندگی کا ثواب حاصل کریں گے، اور ہم اگر کسی اور چکر میں بیٹھے رہے تو پھر دونوں چکروں میں بڑا فرق آ جائے گا۔ اب یہ دوسری ذمہ داری آپ نے نوٹ فرما لی، یہ ہر روز کے لیے ہوگی کہ ہر روز آپ نے کن آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، کن توجہات کے ساتھ اور کس ذوق کے ساتھ کلاس میں بیٹھنا ہے۔ اب دین کو سیکھنے اور قرآن عظیم کی تعلیم کے لیے جو ہمارے اوپر بحیثیت مسلمان تیسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ ان دونوں سے بھی زیادہ اہم ہے کہ جو کچھ آپ کلاس میں سنیں اور سیکھیں گے، کلاس میں بیٹھے ہی اس کی پلاننگ کرنا کہ میں نے عمل کرنے والی بات پر عمل کیسے کرنا ہے۔ جو آپ کو کلاس میں پڑھایا جائے اور پڑھتے ہوئے آپ تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت مقدسہ پہنچے یا اللہ کا فرمان عالی شان پہنچے، تو کلاس ہی میں بیٹھے آپ کو یہ پلاننگ کرنی ہے کیا کہ اپنی سیرت کو اس عمل سے کیسے معطر و منور کرنا ہے، خود کو اس نوری سانچے میں ڈھالنے کے بعد دعوت عمل کے لیے کہاں کہاں دستک دینی ہے۔ اس آخری عمل پر آپ کو جو انعام ملنے والا ہے، اگر اس کی قدر کر سکیں اور سمجھ آئے تو جھوم جھوم جائیں۔ وہ ید اللہ کے ہاتھوں سے، اور وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحیٰ کے زبان و دہن سے کی جانے والی دعا ہے۔ اس کے نتیجے میں، اس کے جواب میں جو آپ کو ملنے والا ہے وہ کیا دعا ہے جو رب کے محبوب دانائے غیوب آپ کے لیے کریں گے، اور کیا فرمائیں گے؟ نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها۔ اللہ اس بندے کو خوش رکھے، اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، غم اس کے قریب نہ آئے۔ اللہ اس بندے کو خوشیاں دے جس نے میری بات کو سنا۔ آپ کو سمجھ آئی کس کی دعا ہے؟ جس نے غاروں میں رو رو کے امت کے لیے دعائیں کی، جس نے عرش پہ جا کے امت کے لیے دعائیں کی۔
ہر سجدے میں اپنی امت کو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. یہ آپ کے محبوب، ساری کائنات کے محبوب، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، یہ کس کے لیے دعا فرمائیں گے؟ جو آپ کی بات توجہ سے سنے گا، اس پہ عمل کرے گا، فحفظھا، پھر اس بات کو محفوظ کر لے گا، یعنی یاد کر لے گا، ووعاھا، اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا، پھر ہمیشہ یاد رکھے گا، اور واداھا، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی پوری کرے گا، یعنی مبلغ دین بن جائے گا. اور جو بھی تحفہ مصطفیٰ کریم کی سنت کا اس تک پہنچے گا، اللہ کے فرمان کا یا اس کے حکم کا پہنچے گا، اس کو خود عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کا مصمم ارادہ کر لے گا. یہ 3 ذمہ داریاں ہماری ہر روز کی ہوں گی، پھر صحیح معنوں میں ہم دین کو سمجھنے والے، اس کی ذمہ داری ادا کرنے والے اور علم حاصل کرنے والے کہلا سکیں گے. ہمارا موضوع چونکہ قرآن کریم ہے، لہٰذا اب باقاعدہ اسی پاک نام کے معانی سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. لفظ قرآن جو لاریب کتاب ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے، جو امتوں کی سردار کی طرف نازل کی گئی ہے، جو نبیوں کے سردار کے قلب اقدس پر رب کریم نے نازل فرمائی ہے. اس کا نام قرآن ہے. قرآن کے معانی کا پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو قرآن کیوں کہتے ہیں. کتاب ہے نا، اس کو کتاب کیوں نہیں کہتے؟ اللہ کی کتاب کیوں نہیں کہتے؟ کتاب اللہ کیوں نہیں کہتے؟ قرآن کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی اصل وہ لفظ جن سے لفظ قرآن بن سکتا ہے وہ 3 ہیں. یا تو لفظ قرآن قرآن سے بنا ہے، قاف 2 نقطوں والا، را اور حمزہ، قرآن. یا پھر یہ لفظ قرآن قراءتن سے بنا ہے، قاف را حمزہ اور گولتا. اور یا پھر لفظ قرآن قرنن سے بنا ہے، قاف را اور نون. یہ 3 لفظ اس کے مصدر ہو سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ تینوں میں سے جو بھی لفظ قرآن کا مصدر ہو تو اس مصدر کے مطابق قرآن میں کون سا معنی پایا جاتا ہے. اور اگر تینوں ہیں تو کیا قرآن میں تینوں کے معانی موجود ہیں؟ تو سب سے پہلے لفظ قرآن کو دیکھتے ہیں. لفظ قرآن کا معنی ہے جمع ہونا. تو اس لحاظ سے قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام علوم اولین و آخرین کا مجموعہ ہے. یعنی اولین و آخرین تمام قسم کے علوم اس قرآن میں جمع کر دیے گئے. اب جو قرآن میں جمع کا معنی پایا جا رہا تھا وہ قرآن میں پایا گیا. کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو، اور اس کا ثبوت ہم اسی قرآن عظیم سے ہی حاصل کر سکتے ہیں. سورۃ النحل میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کہ اے حبیب ہم نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں ہر شے کو کھول کر بیان کر دیا، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی.
اور اگر اس کا مصدر قراءتن ہو تو قراءتن کا معنی ہوگا پڑھی ہوئی چیز، پڑھی ہوئی چیز، یعنی جس کو پڑھا گیا ہو۔ تو پہلی کتابیں آسمانی کتابیں، اور پہلے صحیفے جتنے بھی انبیاء اور رسول پہ نازل ہوئے وہ لکھے ہوئے عطا کیے گئے، جبکہ قرآن کریم کس انداز سے نازل ہوا؟ جبریل آتے اور محبوب خدا کو پڑھ کر سناتے۔ نیز کائنات میں قرآن کریم سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی اور نہ ہی پڑھی جاتی ہے جتنا کہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ معانی قرآن کریم میں پائے جا رہے ہیں۔ تیسرا لفظ ہم نے بولا تھا قرنن۔ قرنن کا معنی ہوتا ہے ملنا، وصل، کسی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مل جانا۔ تو قرآن پاک کی ہر آیت آیت سے ملی ہوئی ہے، ہر سورت سورت سے ملی ہوئی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ بات کہ قرآن کریم ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس نے تمام لوگوں کو بھی آپس میں ملا دیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہی واقعہ کافی ہے کہ کتنے جدا تھے دین سے، کتنے جدا تھے دین والوں سے۔ چند آیات اپنی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں جا کے ان کی زبان سے سنی تو قرآن کریم کا معجزہ ظاہر ہو گیا، اور پھر وہ فوراً آ کے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل گئے۔ تو عزیزات محترم، قرآن مجید علوم و معارف کا سرچشمہ، ہدایت انسانی کا روشن خزینہ ہے۔ سید العالمین کی تشریف آوری کا حقیقی باعث انسانوں کو اس پاک کلام ہی کی تعلیم دینا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کلام الہی کی دلکش تعلیمات زبان نبوت سے ان اہل عرب تک پہنچی جو ظلم و بربریت کی حدیں پار کر چکے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے بیٹیوں کے نگہبان بن گئے، اندھیروں میں بھٹکنے والے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے روشنیوں کے مینار بن گئے۔ علم و عرفان کا یہ بحر بے کراں، رشد و ہدایت کا منبع، یہ قرآن کریم آج ہمارے گھروں میں بھی تو موجود ہے، مگر ہم کتنے محروم ہیں اس کی روشنی سے۔ کتنا اندھیرا ہے ہمارے اندر، ہمارے سینوں میں کتنی تاریکی ہے، ہماری نگاہوں کی پہچانیں ختم ہیں، نہ ظاہر میں نور ہے نہ باطن میں نور ہے۔ حالانکہ آج بھی سب سے افضل و اعلیٰ تعلیم قرآن کریم کی ہی ہے، اور افضل و اعلیٰ کیوں نہ ہو کہ یہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کا نہیں ہے۔ جہالت اور گمراہی سے نکلنے اور راہ ہدایت پر گامزن ہونے کے لیے ہمیں قرآن ہی کو سینے سے لگانا ہوگا اور اس کتاب کو سمجھنا ہوگا۔ اگرچہ صرف اس کتاب کی تلاوت پر بھی اجر و ثواب دیا جاتا ہے، جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اس پاک کلام کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملی۔ اور حرف کیا ہے؟
آپ نے ایک ایک حرف جدا جدا کر کے بتا دیا کہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے. تو جس نے الف لام میم پڑھ لیا اس کو اللہ پاک نے 30 نیکیاں عطا کر دی. لیکن میں جو اگلی بات کرنے لگی ہوں وہ آپ کے لیے بہت توجہ طلب ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ضرور فرمایا کہ جو اس قرآن سے ایک حرف بھی پڑھے گا اس کو اس ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، اور اسی طرح ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی جائیں گی. اگرچہ اس کی تفصیلات مختلف مواقع پہ مختلف ہیں، لیکن ہم جو ایک سمپلی بات سمجھ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہر حرف کے بدلے میں اگر 10 نیکیاں ملتی ہیں اس پہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے. تو جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ مگر یہ قرآن صرف اجر کے لیے نہیں اتارا گیا کہ ہم اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ ہمیں اتنا ثواب ملے گا اور اتنا اجر ملے گا. تو قرآن یاد رکھیے کہ صرف ثواب لینے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، قرآن سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے. جی، قرآن سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، غور و فکر کے لیے، عمل کے لیے، انقلاب اور تبدیلی کے لیے رب ذوالجلال نے اس پاک کلام کو اتارا ہے. تو اب یہاں جو ہمارے لیے ضروری چیز ہے وہ یہ کہ اگر ہم نے اس قرآن کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے یعنی غور و فکر کرنا ہے، تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ غور و فکر کس بات میں ہوتا ہے؟ جس کی سمجھ نہ آئے یا جس کی سمجھ آئے؟ جس کی سمجھ نہ آئے، جس کی سمجھ آئے. غور اس میں ہوتا ہے نا. اب اگر میں آپ کو یہاں بیٹھ کر کوئی بات فارسی میں بتا دوں، اس میں کوئی امر کر دوں، حکم دے دوں یا ریکویسٹ کر دوں، تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی کہ اس میں ہم نے کیا غور کرنا ہے؟ بولیے. غور کرنے کے لیے جس لینگویج میں آپ سے مخاطب ہوا جا رہا ہے اس کا آنا ضروری ہے. غور تو تب ہوگا. اور ہماری ذمہ داریوں کا عالم یہ ہے کہ جس لینگویج کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی 2-4 لائنیں بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. آپ جب انگلش اسکول میں نئے نئے جاتے ہیں، آپ کو وہ کتاب دی جاتی ہے یا سبق تیار کر کے لانے کو کہا جاتا ہے، آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی آتا نہیں ہوتا، تو مجھے بتائیے کہ آپ اس کتاب کو ہاتھ میں لے کے بور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو آپ اس وقت تک مضطرب رہتے ہیں جب تک آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کوئی نہیں پڑھاتا. وہ سٹوری ہو، وہ کوئی لیسن ہو، کوئی مضمون ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس وقت تک اس کو پڑھ کے مطمئن نہیں ہوتے جب تک آپ کو اس کی ٹرانسلیشن نہیں آتی، آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں پڑھ کیا رہی ہوں. تو کیسی غور طلب بات ہے اور کیسی عجیب و غریب بات ہے. ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا پردادا، نانا پرنانا ساری زندگی سے قرآن کو اس انداز میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ انہیں پوری زندگی یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ میں جو پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں اس کے اندر ہے کیا. یہاں کیوں ضرورت محسوس نہ ہوئی؟ اس لیے کہ اس کے اندر دلچسپی نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. اس لیے ہماری نسلیں گزرتی گئیں اور قرآن کو اسی طریقے سے غلط سلط پڑھتے رہے یا پھر پڑھتے ہی نہ رہے، مگر نہ کوئی بور ہوا، نہ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر اتنی ضخیم کتاب، اتنی موٹی کتاب، اتنی بڑی کتاب جو ہمارے گھروں میں رکھی ہے،
اس کے رکھے ہونے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ پاک نے اسے کیوں نازل کیا؟ یہ کتنی غیر ذمہ داری کی بات ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے۔ یقیناً اس جملے نے آپ کو ہلا کے رکھا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں اور اتنے غیر ذمہ دار ہیں، اور ہمارے بڑے بھی اپنی اپنی زندگیاں گزار کے اللہ ماشاء اللہ جاتے رہے۔ آپ تلاش کریں اپنے بڑوں میں، اپنے ماں باپ سے پوچھیں، ان سے بڑے کو گھروں میں آئے تو ان سے پوچھیں، آپ پیچھے 7 پشتوں تک چلے جائیں، پھر کاؤنٹ کریں کہ کتنے بزرگ آپ کو اپنے خاندان کے ملیں گے جنہوں نے زندگی میں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا ہوگا اور اس کے احکام کو جانا ہوگا۔ یہ ہے ہمارا المیہ، یہ ہماری ٹریجڈی ہے اور بد نصیبی ہے ہماری کہ ہمارے گھر میں اللہ کی وہ رحمت، اللہ کا وہ کلام، اللہ کا وہ نور، وہ ضابطہ حیات، وہ انقلاب آفریں کتاب جو نسل در نسل ہمارے گھروں میں پڑی ہے، مگر ہمیں آج تک خبر ہی نہیں اس کی کہ وہ ہمارے گھروں میں کیوں رکھی گئی ہے۔ تو اب اگر اس قاعدے کے مطابق ہم بات کو سمجھیں اور ہمارے اندر یہ تحریک پیدا ہو جائے، اور الحمدللہ آج آپ جتنے لوگ اس کلاس میں بیٹھے ہیں، جو بھی میرے سامنے موجود ہیں اور جو آن لائن ہیں، آپ سب اس حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ تحریک عطا فرما دی ہے۔ اور میں نے آغاز میں اسی لیے ان اشعار کا انتخاب کیا، یہ میں نے آپ کی آواز پیش کی ہے، کیا کہ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں، جس کے ترنم، جس کے ساز، جس کی دلکشی، جس کی درد بھری آواز سے دنیا نہ واقف ہے۔ ہم نے یہ عہد کر لیا اور آپ سب نے یہ کر لیا کہ ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے۔ جب آگ لگے گی تو پھر کوئی آرام سے نہیں بیٹھے گا، ہر فرد کو اس کا ہم دیوانہ بنا دیں گے، ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس زبان کے ساتھ کچھ انس پیدا کرنا ہوگا جس زبان نے رب کریم نے اس پاک کتاب کو نازل فرمایا۔ اور یہ زبان کون سی ہے؟ ہمیں تو اس زبان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کاش کہ ہم نے زندگی میں ایک بار سوچا ہوتا کہ یہ زبان رب کے محبوب کی زبان ہے، یہ زبان قبر کی زبان ہے، یہ زبان جنت کی زبان ہے، جس زبان میں اللہ نے یہ نعمت عظمیٰ دنیا میں ہمیں عطا فرما دی۔ تو پھر اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ عربی سے شغف پیدا کرنا ہوگا، اس کو کچھ سیکھنا ہوگا۔ جب ہم اس کے الفاظ، اس کے کچھ چیدہ چیدہ ورڈز سیکھنا شروع کریں گے اور ان کے ساتھ ہمیں انس ہوگا، ہماری زبانوں کے اندر روانی پیدا ہوگی، تو یہ چیز بیس بنے گی قرآن عظیم کو روانی سے پڑھنے کی اور قرآن عظیم کے الفاظ کے معانی کو آسانی سے سمجھنے کی۔ یہ وہ کلیہ ہے جسے لے کر میں چلنا چاہتی ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتی آپ ترجمہ پڑھنے کے بعد بھی اس بات کے محتاج رہیں کہ آپ ترجمہ پڑھنے کے لیے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھیں، یا لفظ لفظ اس طرح پڑھیں کہ آپ کو جملہ بھی بنانا نہ آئے۔ میری خواہش یہ ہے کہ ہم اس انداز سے اور اس شاندار طریقے سے قرآن عظیم کے ترجمے کو سیکھنا شروع کریں کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہمارا ذوق اتنا بڑھ جائے کہ ہم صرف ناظرہ پڑھنے والا قرآن پاک سامنے رکھیں، تو جس طرح انگلش میڈیم اسکول پڑھنے والے، کالجز پڑھنے والے، یونیورسٹیز پڑھنے والے اسٹوڈنٹس انگلش کی کتاب بغیر ٹرانسلیشن کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ مسلسل روانی سے پڑھتے چلے جاتے ہیں، ایسا خاصا اللہ کریم آپ کی زبانوں کو عطا کر دے، آپ کی نگاہوں کو عطا کر دے کہ آپ قرآن کریم سادہ عربی والا رکھیں اور آپ اس کا فرق ترجمہ بھی سناتے جائیں، اور جب ترجمہ پڑھتے جائیں تو آپ کے ذہنوں میں اس کی مبارک تفسیر بھی آتی چلی جائے۔ ہم اس پیٹرن کو اختیار کریں گے
اور اس کے لیے ڈائریکٹ ہم لفظ بلفظ ترجمہ قرآن کریم کا نہیں پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ ہماری بہت سی بہنیں اور بچیاں وہ ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں میں 40 روزہ تعمیل دین کورس کیا۔ اس میں بہت سی دعائیں صورتیں ترجمے کے ساتھ پڑھی، لیکن ان سے 2 گنا زیادہ لوگ اس وقت وہ ہیں جنہوں نے آن لائن تعمیل دین ہمارے ساتھ نہیں کیا۔ لہٰذا اب ہم سب کا خیال رکھتے ہوئے چلیں گے کہ وہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ آغاز میں ہم ان چیزوں کے کچھ نیمز عربی میں پڑھیں گے جو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنے اور آپ کے استعمال میں آنے والی چیزیں بھی ہوں۔ پھر کچھ قواعد و ضوابط، کلیات جو ہیں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو آگے ہمیشہ ترجمہ پڑھتے ہوئے ہمیں کام آئیں گے۔ کچھ تجوید کے قواعد ہم آغاز میں ساتھ لیں گے تاکہ بر وقت ہم 2 چیزیں ساتھ لے کے چلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو عربی لب و لہجے میں پڑھو۔ عربی لب و لہجہ تجوید کا لہجہ ہے۔ ہم جب تک ان قواعد کو نہیں سیکھتے اس وقت تک عربی لب و لہجہ ہمارا نہیں بن سکتا۔ لہٰذا قرآن کریم کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنے کا اور عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو بہت جامعیت کے ساتھ ہم پڑھیں تو پھر تو ہم ابتدائی گرامر کو بھی ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ساتھ بہت سی تعداد ہماری عزیزات کی وہ ہے جنہوں نے پہلے درس نظامی نہیں پڑھا ہوا یا ابھی بھی وہ نہیں پڑھ رہے، انہوں نے ڈائریکٹ ترجمہ پڑھنا ہے، تو ہم زیادہ فوکس رکھیں گے عربی ترجمے پر، اس کے قواعد و ضوابط اور تجوید کے قواعد و ضوابط پر۔ لہٰذا آغاز میں ہم سبق زیادہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، سبق کم رکھیں گے، قواعد و ضوابط کی طرف توجہ زیادہ دیں گے اور ان کی مشق زیادہ کریں گے، تاکہ ابتدائی اسباق میں ہم ان دونوں چیزوں پہ عبور حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب روانی آ جائے گی تو پھر ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، پھر آپ خود ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہاں سنیے کہ حضرت علامہ اقبال نے قرآن عظیم کے متعلق کیا فرمایا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم کتاب قرآن حکیم ہے۔ جملے پہ غور کیجیے، سب سے زیادہ مظلوم کتاب قرآن حکیم ہے۔ کیوں؟ کہ جو بہت پڑھی جاتی ہے اور بہت کم سمجھی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے کلام پہ ظلم ہے نا، کہ صدیاں بیت گئیں، ہمیں اس کا خیال ہی نہیں آیا کہ ہم دیکھیں تو صحیح ہمارے گھر میں جو کتاب پڑھی ہے اس کے اندر لکھا کیا ہے۔ اور اس نقصان کا علم پتہ کب ہوگا؟ جب ہم اس دنیا سے اگلی دنیا میں چلے جائیں گے۔ بالکل ہو بہو اس خاتون کی طرح جو بوڑھی تھی، ان پڑھ تھی، اکیلی گھر میں رہتی تھی، ایک بیٹا تھا، وہ کہیں دور ملازمت کے لیے چلا گیا، گھر میں ماں کے پاس کوئی نہیں تھا، خط و کتابت کا پرانا دور تھا، وہ ہر مہینے باقاعدگی سے ماں کو خط بھیجتا، وہ لفافہ کھولتی، پڑھی لکھی تو تھی نہیں، لفافہ کھولتی، اندر ایک کاغذ ہوتا، وہ کاغذ نکال کر چومتی، سینے سے لگاتی اور واپس اسی لفافے میں ڈال کے صندوق میں جا کے رکھ دیتی۔ زندگی گزر گئی، بیٹے کا انتظار کرتی رہی، بیٹا نہیں آیا۔ مفلسی اور غریبی کا یہ عالم ہے کہ کبھی کوئی کھانا دے جاتا ہے، کبھی کوئی کھانا دے جاتا ہے۔
اور وہ ماں ہمیشہ ہر مہینے اسی طرح کرتی ہے۔ آخر زندگی کا اختتام ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی، وہ بوڑھی مائی فوت ہو گئی۔ جو لوگ اختیار رکھتے تھے، جن کا حق تھا، وہ آئے، یا اہل محلہ جنہوں نے آ کے اس کے گھر بار کو دیکھا۔ جب اس کے مرنے کے بعد صندوق کھولا گیا تو وہ سارے خط جو بیٹے کے تھے اس صندوق کے اندر جمع تھے۔ وہ مائی جس نے لوگوں کے گھروں سے کھانا لے لے کے مانگ کے، کسی نے کپڑے دے دیے، کسی نے کھانا دے دیے، گزارا کیا تھا، اور وہ اس بات کی منتظر رہی کہ کاش کبھی میرا بیٹا کما کے آئے گا گھر تو مجھے ملے گا اور مجھے لا کے کچھ خرچہ دے گا۔ جب صندوق کھولا گیا اور خطوط والے ان لفافوں کو کھولا گیا جو ہر مہینے آتے تھے، تو ہر لفافے کے اندر ایک چیک تھا جو بینک کا چیک تھا، اور وہ ماں کو باقاعدگی سے ہر مہینے چیک بھیجتا رہا کہ میری ماں کسی کی محتاج نہ ہو۔ لیکن ماں نے کیا کیا؟ ماں نے نہ پڑھا، نہ پڑھنے کی کوشش کی، نہ دوسرے سے پڑھانے کی کوشش کی۔ اس نے بس یہی سمجھا کہ یہ میرے بیٹے کا خط ہے، اسے سینے سے لگا لو، ہونٹوں سے لگا لو، چوم کے صندوق میں رکھ کے سنبھال دو۔ تو ذرا سوچئے آج یہی سلوک ہمارا قرآن کریم کے ساتھ نہیں؟ اسے چومو، سینے سے لگاؤ، کتابوں کے اوپر رکھ دو۔ بیٹی کی شادی کرنے لگو تو پھر اس کے سر کے اوپر سے گزار کے وہ لے جاؤ۔ یہ قرآن کے سائے میں ہم رخصت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، اور یہ کھلی توہین ہے قرآن کی۔ قرآن اللہ کریم نے سر کے اوپر سے گزارنے کے لیے نہیں بھیجا، دلوں کے اندر اتارنے کے لیے بھیجا ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے بھیجا ہے، تدبر کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو آج یہی سلوک قرآن کریم کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ اس کے اندر کیا لکھا ہے اور وہ ہمارے کتنے کام کا ہے۔ جب ہم مر جائیں گے قرآن ہمارے گھروں میں پڑے رہیں گے، اور قبر میں جا کے پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی دولت ہمارے گھر میں تھی، ہم نے نہ اسے استعمال کیا، نہ اس سے فائدہ حاصل کیا، نہ آگے آنے کی کوئی تیاری کی۔ تو سامعات محترم، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو علم حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو یہ دماغ سے بات نکال دے کہ تو آرام طلب بھی ہو، 12 گھنٹے سوتا بھی رہے، اور یہ کہے کہ مجھے علم حاصل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شمع کی طرح علم کے لیے پگھل جا، شمع کی طرح علم کے لیے پگھل جا، کیونکہ تو بغیر علم خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ تو ہمیں قرآن کے حقوق جاننے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم نعرے لگاتے ہیں نا کہ ہمارے یہ حق ہیں، کبھی حکومت نہیں دیتی، کبھی ساس نہیں دیتی، کبھی شوہر نہیں دیتا، کبھی پراپرٹیز میں سے ہمیں حقوق نہیں ملتے، تو ہم ان کے لیے بڑے مطالبے کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے قرآن کریم کے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ قرآن کریم کے 6 حقوق ہیں، آج ان کو نوٹ کر لیجئے، جن کو لے کے آپ نے چلنا ہے، اور ہر روز آپ نے چیک کرنا ہے کہ آج ہم نے 6 حقوق میں سے کتنے حق دیے ہیں قرآن کو۔ یہ بیس ہے آپ کی۔ قرآن حکیم کے 6 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کو ماننا، اور ماننے کی تفسیر میں بہت مرتبہ عرض کر چکی ہوں کہ ماننا کیا ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے کسی کو مانا، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ماننا ہوتا ہے اس کے ہر حکم کو ماننا۔ اگر آپ کسی چیز کو اس قابل سمجھتے ہیں یا کسی شخصیت کو کہ وہ مانی جانے کے قابل ہے، تو پھر اس کو ماننا کیا ہوگا؟ اس کے ہر حکم کو ماننا ہوگا، اس کی رضا کو ماننا ہوگا، اس کی مرضی کو ماننا ہوگا، اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہوگا۔ تو یہاں کس کے ماننے کی بات ہے؟ اللہ کے، اس کے رسول کی، اور اس کے قرآن کی۔ تو سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم اس کو مانیں، تسلیم کریں، اس پر ایمان لائیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے عادی بن جائیں۔
ایمان والوں کے گھروں میں جو ہمیشہ روشنی اور نور رہا کرتا تھا، وہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے گھر میں کوئی بچہ، کوئی خاتون، کوئی مرد اس وقت تک صبح نہیں کرتے تھے جب تک قرآن کی آیات کی تلاوت نہیں کر لیتے اور اس کو کھول کے اس کی زیارت نہیں کر لیتے۔ آج ہمارے گھروں سے تلاوت قرآن مفقود ہو گئی کہ وقت ہی نہیں ہے۔ تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے۔ یہاں آ کے ہم خالی دامن ہیں، قرآن کریم کو سمجھا جائے، تیسرا حق۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے ہر حکم پر، ہر قانون پر، ہر ضابطے پر عمل کریں۔ اور پانچواں حق قرآن کریم کا ہے کہ اس میں سے ہم جو پڑھیں، جو سمجھیں، جو سیکھیں، جس پہ عمل کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور چھٹا حق قرآن کریم کا وہ ہے جس کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے اور مسلسل اس کے لیے متحرک رہنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ اپنی جان پر کھیل کر بھی اس کی عزت اور حرمت کو بچایا جائے اور اس کی گستاخی کو کسی صورت بھی برداشت نہ کیا جائے۔ یہ 6 حق ہیں قرآن عظیم کے۔ آئیے ہم ذرا گفتگو کی آغاز کی طرف چلیں۔ میں نے آغاز میں ان 6 حقوق کے ثبوت کے لیے قرآن عظیم سے ہی آپ کے سامنے آیات پڑھی تھی۔ ان کو ان کے ساتھ اسی ترتیب سے نوٹ فرما لیجئے۔ سب سے پہلا قرآن کریم کا حق میں نے کیا آپ کو سنایا، ذرا بولیے۔ قرآن کو ماننا۔ رب ذوالجلال نے قرآن شروع کرتے ہی ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کو مان لو، اس کو تسلیم کر لو کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آگے دوسرا حق میں نے بتایا تھا، بولیے سب بولیے، سب بولیے۔ قرآن کی تلاوت کرنا۔ اب اسی سورہ بقرہ میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے آگے جا کے 121 آیت میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ایمان والے وہ ہیں یتلونہ حق تلاوتہ کہ وہ اس کتاب کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کا حق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں تلاوت کا حق کیا ہے؟ تلاوت کا حق یہ ہے کہ صحابی رسول ہو اور وہ تلاوت کر رہا ہو اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اور اس کے جانور بھی، اس کے کمرے میں بندھا ہوا گھوڑا بھی قرآن سن کے اچھلنے لگے، اور جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا جائے تو آپ فرمائیں کہ تمہاری تلاوت کی وجہ سے تمہارا گھوڑا اس لیے اچھل رہا تھا کہ تمہاری تلاوت کا جو سوز تھا، جو تمہارے اندر جو درد تھا، جو محبت تھی، اس کی وجہ سے آسمان کے فرشتے تیری تلاوت سننے زمین پہ اتر رہے تھے، اور ان کو دیکھ کے تیرا گھوڑا اچھل کود کر رہا تھا۔ یہ ہے تلاوت کرنے کا حق۔ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، بس یہی خوش نصیب لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لائے۔ تیسرا حق بتا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ سورہ محمد میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ یعنی غور و فکر کریں گے تو عمل کی دولت نصیب ہوگی۔ اس کا حکم بھی اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا۔ چوتھا حق بتا دیجئے۔ تو سورۃ الفرقان میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا
یعنی رسول فرمائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کو چھوڑے رکھا۔ اور پانچواں حق، سبحان اللہ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے تمہاری طرف ذکر یعنی قرآن اس لیے اتارا تاکہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرو، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ ان کو پڑھ کے سناؤ، ان کو کھول کر سناؤ کہ ان کے لیے اللہ نے کیا نازل کیا، کیوں؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں، اور عمل کی دولت تمہارے ساتھ ان کو بھی نصیب ہو جائے۔ اور چھٹا حق کیا ہے؟ قرآن کی حفاظت کرنی ہے، اور اس حفاظت میں اللہ کی سنت میں شامل ہونا ہے، جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ذمہ لے لیا اس کی حفاظت کا، تو اللہ آتا ہے حفاظت کرنے کے لیے۔ جہاں کہیں بے ادبی، خدا نخواستہ گستاخی ہوتی ہے، تو کبھی کسی نے دیکھا کہ اللہ نے آ کے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، کچھ کر دیا، یا قرآن کو بچا لیا؟ دیکھا کبھی کسی نے؟ تو اللہ کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم ہر اس موقع پہ اپنی طاقت، اپنی قدرت دکھائیں گے، اور اپنے محبوب کا اور اپنے قرآن کا معجزہ دکھائیں گے کہ ہم کسی ایسے شخص سے اپنے قرآن کی حفاظت کروا لیں گے جس کو لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ کیا یہ بندہ بھی حفاظت کر سکتا تھا، جس طرح وہ اپنے نبی کی ناموس کو کسی عام بندے کو اٹھا کے بچا لیتا ہے اور اس کی افضلیت قائم کروا دیتا ہے، اس طرح کسی عام سے بندے سے وہ قرآن کی حفاظت بھی کروا لیتا ہے اور اس کی سربلندی بھی لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ تو جس وقت ہمارے دل میں چاہت ہوگی نا کہ یا اللہ ہم تیرے قرآن پہ قربان ہو جائیں، اور ہمارا دل، ہماری غیرت یہ کبھی برداشت نہیں کرتی، جب یہ جذبات ہمارے اندر آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جان پر کھیل کر قرآن کی عزت کو بچانے کی ڈیوٹی رب ہمیں بھی عطا کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔